بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے محترم دوستو، جو انسان اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ فرمایا. اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اب اس کی تفسیر میں علماء کرام مفسرین لکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے. اس میں یہ لکھا ہے علماء کرام نے کہ جب بھی انسان کے سامنے گناہ کرنے کا ارادہ ہو اور گناہ کرنے کے اسباب بھی موجود ہوں، دل میں ارادہ بھی کر لے اور نفس بھی چاہ رہا ہے کہ میں یہ گناہ کر لوں، یہ گناہ کا کام کر لوں، بد نظری کر لوں، اور کوئی بھی نفسانی خواہشات کا جو گناہ ہے وہ کر لوں، اور پھر اسی لمحے میں دل میں خیال آ گیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اپنے اللہ سے ڈرنے کا خوف جو ہے وہ دل میں لے آیا، تو فرمایا بھی یہ آدمی اس آیات کے اندر داخل ہو گیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا. تو اس آدمی کے لیے، ایسے شخص کے لیے اللہ پاک نے 2 جنتیں تیار کر دی. اور اس سے بڑھ کر ایک تقویٰ ہوتا ہے، یہ ہے گناہ سے بچنا اور دل کے اندر خیال لے آنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اس سے بڑھ کر ہے تقویٰ. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رات کی تاریکی ہو، اندھیرا ہو، بند کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر کوئی آدمی اس کو دیکھ نہیں رہا، کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں رہی، کمرہ بند ہے، رات اندھیری ہے، اور گناہ کرنے میں اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہر چیز موجود ہے، اور یہ تنہا ہے، تنہائی کے اندر اس کو گناہ کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا. ایسی حالت میں جب انسان دل میں یہ خیال لیتا آتا ہے کہ مجھے کوئی آدمی نہیں دیکھ رہا، گناہ کے سارے اسباب موجود ہیں، گناہ کر بھی سکتا ہوں، پھر دل میں خیال آیا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ آدمی ان 2 آیاتوں کے اندر داخل ہو گیا کہ یہ اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا. ایسے شخص کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے 2 جنتیں تیار کر رکھی ہیں. صحابہ کرام کا زمانہ یاد آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب آپ رضی اللہ رات کو اٹھ کر گشت کیا کرتے تھے گلیوں کے اندر، تو گشت کرتے تھے، دیکھتے تھے کوئی غریب ہو اس کی مدد کر دوں، کوئی بیمار ہو اس کی تیمارداری کر دوں، کسی کو کوئی چیز ضرورت ہو اس کو میں لا کر دے دوں. رات کو اٹھ کر گشت کرتے تھے، تہجد کا وقت تھا، رات گلیوں میں گشت کر رہے تھے. اچانک ایک گھر سے ایک بوڑھیا عورت کی آواز آتی ہے اور ایک نوجوان لڑکی کی آواز آتی ہے. عورت اس کو کہتی ہے، غالباً اس کی ماں تھی، اس کو کہنے لگی کہ بھئی دودھ کے اندر تھوڑا سا پانی ملا دو، دودھ زیادہ ہو جائے گا، ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا.
تو اس بیٹی نے آگے سے جواب دیا کہ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، جو ہمارے امیر المومنین ہیں، انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ دودھ کے اندر ملاوٹ نہیں کرنی۔ آگے سے ماں کہتی ہے کہ رات کا وقت ہے، اس وقت ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، امیر المومنین کو کیا پتا کہ تم نے پانی کس کے اندر ملاوٹ کی ہے، دودھ کے اندر پانی ملا دیا ہے۔ آگے سے بیٹی جواب دیتی ہے امیر المومنین تو دیکھ نہیں رہے، امیر المومنین کے جو حاکم ہیں، احکم الحاکمین ہیں، تمام جہانوں کا پروردگار میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن رہے تھے۔ اگلے دن اس لڑکی کا پتہ کروایا، اس لڑکی کو بلا کر اپنے بیٹے عبداللہ سے ان کا نکاح کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح کرا دیا۔ اب آگے سنیے، یہی حضرت عبداللہ بن عمر ایک مرتبہ، یعنی اس لڑکی کے دل کے اندر خوف تھا کہ میرے پاس سب کچھ موجود ہے، ملاوٹ بھی کر سکتی ہوں، کوئی روک نہیں سکتا، تنہائی ہے، ماں کا ڈر بھی دل میں تھا، اس نے خود ہی کہہ دیا پانی ملا دو، لیکن اس لڑکی کے دل میں اللہ کا خوف تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے 2 جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ، ایک چرواہے کو دیکھا بکریاں چرا رہا ہے۔ اب اس کا امتحان لینے کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ او چرواہے، ایک بکری مجھے فروخت کر دو، اس کے پیسے میں تمہیں دے دوں گا اور تمہیں اس کا اتنا حصہ گوشت کا دوں گا کہ تمہیں افطار کرنے میں جو ہے آسانی ہوگی، تم پیٹ بھر کر افطار کر لو گے۔ اس چرواہے نے کہا یہ تو میرے مالک کی ہے، میرے آقا کی بکری ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارا مالک تو نہیں دیکھ رہا، تمہارا آقا تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، وہ اتنے بڑے جو ہے بکریوں کا ریوڑ جو ہے اس میں ایک بکری تو مجھے دو گے تو تمہارے مالک کو، تمہارے آقا کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ اس سے آگے چرواہے کا جواب سنیے۔ چرواہے نے کہا کہ میرا آقا، میرا مالک تو مجھے نہیں دیکھ رہا، تمام جہانوں کا پروردگار میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ اس وقت کے چرواہوں کا حال تھا میرے دوستو۔ آج ہم اپنا حال دیکھیں کہ اس چرواہے کے دل کے اندر اتنا خوف تھا کہ میں جو بکریاں چرا رہا ہوں، ایک بکری اگر فروخت کر دیتا وہ، اس کے مالک، اس کے آقا کو پتہ بھی نہ لگتا، لیکن اس چرواہے کے دل میں اللہ کا خوف تھا۔ اس نے کہا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں من دون ما ولمن خاف مقام ربہ جنتان، کہ میں نے ایسے لوگوں کے لیے 2 جنتیں تیار کر رکھی ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ان سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا یہی ہے میرے دوستو کہ ہمیں تنہائی کے اندر گناہ کے سارے اسباب ہمارے لیے موجود ہیں، ساری آسانیاں موجود ہیں، لذت کے لیے ہم گناہ کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت جب دل میں خیال آ جائے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسے آدمی کے لیے 2 جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اور میرے دوستو ڈر ہمیں اس چیز کا ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، میرا اللہ جو ہے مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں بڑے سے بڑا ایم پی ہو، اور کم سے کم ہم اپنے جو سکول کے استاد ہوتے ہیں ڈرتے ہیں کہ ہمارا استاد کہیں ناراض نہ ہو جائے ہم سے، ہمارے والدین ہم سے ناراض نہ ہو، ان کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ ایسے ہی میرے دوستو گناہ کرتے وقت جب ہمارے پاس سارے گناہ کے اسباب موجود ہوں، سب سے جو عام جو ہے جس کو ہم آج گناہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ آج ہم جھوٹ بول رہے ہیں جو کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور ہم بد نظری کرتے ہیں جس کو ہم گناہ نہیں سمجھ رہے۔ یہ سب سے بڑا میرے بھائی دوستو آج جرم کر رہے ہیں۔ یہ گناہ کرتے وقت جو ہم دل میں یہ بات لے آئیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہو جائے کہ میں بد نظری کر رہا ہوں، پھر اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسے آدمی کے لیے 2 جنتیں تیار کر دی۔
اور میرے دوستو گناہ ختم کرنے کا اپنے آپ کے اندر اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف لے آؤں. میں جس جگہ موجود ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں ہر جگہ جہاں جاؤں جس جگہ میں ہوں تنہائی کے اندر ہوں محفل کے اندر ہوں گناہ کرنے کے اسباب موجود ہیں. سامنے خوبصورت اور میک اپ سارے زیورات سے لدی ہوئی عورت موجود ہے, بند کمرہ ہے, مجھے ہر چیز موجود ہے, میں گناہ کر سکتا ہوں. ایسے حال میں جب ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام آیات کی تفسیر میں علماء کرام لکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال آ گیا تھا کہ میں گناہ کر لوں, اسی لمحے میں اللہ کا خوف دل میں آ گیا. ایسے ہی میرے بھائی دوستو ہم جب گناہ کر رہے ہوں بد نظری کرنے لگیں دل میں ہمارے خیال آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں ایسے آدمی کے لیے 2 جنتیں تیار کر رہی ہوں. آج ہم بھائی دوستو دیکھتے ہیں رات کی تنہائی ہوتی ہے, کمرہ بند ہے, گناہ کرنے کے اسباب موجود ہیں. آج ہمارا سب سے بڑا اس وقت جو یعنی کہ پولیس ہے, افواج ہے, یعنی وہ بھی ساری اکٹھی ہو کر بھی ایسے کام کو جرم کو نہیں روک پا رہی کہ یہاں سے گناہ ختم کر دیے جائیں. جو لذت کے لیے گناہ کیے جاتے ہیں, زنا کے اڈے عام ہیں, شرابوں کے اڈے عام ہیں, ان کو بھی نہیں بند کر پا رہی. تو میرے بھائی دوستو اس کا حال یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف لیں. ہر آدمی کے دل میں جب خوف ہوگا میرے بھائی دوستو, پولیس کا حال تو یہ ہے کہ پولیس کے اوپر پولیس بیٹھی ہوئی ہے. ہمارے اچھے سے اچھے جو سیکورٹی والی محکمے ہیں ان محکموں کے اوپر ایک اور محکمہ بیٹھا ہے جو ان کا خیال کر رہا ہے. رشوت کا حال یہ ہے جس کو اللہ پاک فرما رہے ہیں, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ گناہ ہے, جہنمی ہے. اس رشوت لینے والوں کے اوپر ایک اور محکمہ بیٹھا ہوا ہے جو ان کا خیال کر رہا ہے, وہ بھی رشوت لے رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ دل میں خوف نہیں آتا. جب دل میں خوف آ جاتا ہے میرے دوستو پھر جو ہے صحابہ کرام کون ہماری طرح کے انسان تھے نا. صحابہ کرام 60 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا, حفظ قرآن کر لیتے تھے, قرآن پڑھ لیتے تھے, گناہ کے سارے اسباب موجود ہوتے تھے. گناہ جرم کرنے والا خود عدالت میں پیش ہو جاتا تھا, اللہ کے نبی میں نے یہ گناہ کر دیا مجھے پاک کر دیا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ صحابہ کرام ہماری طرح انسان تھے, نفس بھی ساتھ تھا, گناہ کرنے کے سارے اسباب ان کے پاس موجود تھے. گناہ کر کے اللہ کے پاس آ جاتے تھے, یا اللہ میرے سے غلطی سے گناہ ہو گیا مجھے پاک کر دے. آج کوئی ایسا آدمی دکھائے مجھے جو قتل کر کے یا چوری کر کے یا کسی کی ناجائز زمین پر قبضہ کر کے عدالت میں پیش ہو جائے میرے سے یہ گناہ ہو گیا مجھے پاک کر دے. صحابہ کرام ہماری طرح تھے. حقیقت یہ ہے ہمارے دل میں خوف ختم ہو چکا ہے. ہمارے دل میں جب خوف آ جائے گا تو پھر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائیں گے. پھر اللہ کیا فرماتے ہیں, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں اللہ نے تیار کر دی. حضرت تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں میں جب عدالت میں تھا, جسٹس تھے, تو کہتے ہیں جب میں شروع میں گیا 3 سال تک میرے پاس ایسا کوئی کیس نہیں آیا کہ جس میں کہا گیا ہو کہ اس نے چوری کر لی ہے, اس نے, یعنی آخری فیصلہ ان کے پاس ہوتا تھا, عدالت میں جاتا تھا کہ اس کا فیصلہ کرنے آپ. تو کہتے 3 سال تک میرے پاس کوئی ایسا کیس نہیں آیا کہ جس میں کہا گیا ہو کہ اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ اس آدمی نے قتل کر دیا ہے, اس آدمی نے چوری کر دی ہے. 3 سال کے بعد کہتے ہیں کیس ہے. میں بھی حیران ہو گیا کہ ہمارا ملک ایسی چیزوں سے پاک ہوا. معلومات کرنے پر پتہ لگا کہ ہمارے تک آنے تک ہی پہلے ہی اس کا معاملہ حل ہو جاتا ہے. یہ لین دین کر کے وہ جو ہے سارا کام ختم ہو جاتا ہے. پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ اس نے جرم کیا اس کو سزا دیں, وہ نیچے سے کام کہتے ہیں. 3 سال کے بعد کہتے ہیں ایک میرے پاس ایسا کیس آیا, اس میں کیا تھا کہ ایک آدمی جو ہے بیرون ملک سے غالباً کویت سے آیا کہ اس پر ایئرپورٹ پر اترتا ہے. ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد اس نے ٹیکسی کروائی. ٹیکسی کروانے کے بعد اب وہ بیٹھ گیا. راستے میں سفر 3 بجے کا ٹائم تھا رات کا. راستے میں کہتے ہیں بھائی گھوڑے کے اوپر 2 جو ہے پولیس والے آئے. انہوں نے آ کر ٹیکسی کو روک لیا اور پوچھا کہ پیچھے ڈرائیور سے یہ کون ہے. تو
اس نے کہا میں جو ہے مسافر ہوں، باہر سے بیرون ملک سے آ رہا ہوں، ابھی ایئرپورٹ سے اترا ہوں۔ پولیس والے نے پوچھا آپ کے پاس کیا موجود ہے؟ کہا کہ بھئی یہ ایئرپورٹ پر ساری چیکنگ ہو گئی ہے، انہوں نے چیک کر لیا ہے، مجھے پاس کر دیا، اب میں گھر جا رہا ہوں، اب تمہارا کیا کام ہے کہ اس کو چیک کریں، لہٰذا ہمیں جانے دیں، ہمیں دیر نہ لگے۔ تو اس کہتے ہیں پولیس والے نے بندوق نکالی کہ یہ جو سارا سامان ہے یہ ہمیں دکھاؤ، ہم لے جائیں گے، یہ ہمارے حوالے کر دیں۔ اور فرمایا ایسا کیس میرے پاس آیا، خود جو ہے فرمایا حفاظت کرنے والے جو ہے وہ اس کے خلاف ہو گئے، چور بن گئے سماج میں۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوتا میرے دوستوں۔ جب اللہ کا خوف ہوگا دل میں، سارے اسباب موجود ہو جائیں میرے پاس، سارے گناہ کرنے کی چیزیں میرے پاس موجود ہیں، جب دل میں خیال آئے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اللہ کے سامنے کل قیامت والے دن کھڑے ہونا ہے۔ میرے دوستوں آج میرا باپ میرے پاس کھڑا موجود ہے، میری بیوی میرے پاس اگر کھڑی موجود ہو، ماں بہن بھائی کھڑے موجود ہوں، مجھے دیکھ رہے ہوں، کیا میں اس حال میں کوئی گناہ کروں گا؟ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ میرا بھائی مجھے دیکھ رہا ہے، میرا باپ مجھے کھڑا دیکھ رہا ہے، میری بیٹی مجھے دیکھ رہی ہے کہ میں بے حیائی کا کام کر رہا ہوں، میں بد نظری کر رہا ہوں، میری بیٹی مجھے دیکھ رہی ہے، کیا میں اس حال میں کروں گا؟ نہیں کروں گا۔ کیا اللہ ہمیں ہر وقت نہیں دیکھ رہا؟ کیوں ہو رہا ہے میرے دوستوں؟ دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں آج پر۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز مسجد میں نہیں آتے اور باتیں کرتے ہیں کہ ہم فلسطین میں جائیں گے، وہ جہاد کریں گے۔ سب سے بڑا تو جہاد یہی ہے، وہ ہم کر نہیں رہے۔ بتائیں آج ایمانداری سے بتائیں، رمضان مبارک میں حال دیکھتے تھے ہم مسجدوں کا، آج دیکھیں فجر کی نماز میں 4-5 بندے، کیوں ہوتا ہے؟ خوف نہیں ہے دل میں۔ اور ہم کہتے ہیں جی ہم جائیں گے فلسطین میں، جائیں گے جہاد کریں۔ پہلے یہ تو پورا کریں۔ میرے دوستو آج محنت کی ضرورت ہے بڑی، ایک دوسرے پر محنت کریں۔ سب سے آج میرے بھائی دوستو دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، وہ یہی مقصد ہے ہم کا۔ ایک آدمی ہے گھر میں بیٹھے آرام سے پرسکون اے سی والا کمرہ ہے، رات کو جا کر نرم نرم بستروں پر سو جاتا ہے، کاروبار پہ آفس میں جاتا ہے، ٹھنڈا اے سی والا روم ملا ہوا ہے، وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر، اے سی والا کمرہ چھوڑ کر، کندھے پر بستر اٹھا کر سڑکوں پر دھوپ پر پھر رہا ہے۔ کیوں پھرتا ہے؟ امت کی فکر، ایک دوسرے کی فکر۔